يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس آگ پر نہایت سخت مزاج اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ وہ اللہ کے ہر حکم کی پوری اطاعت کرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی انجام دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوانوں اور دین اسلام کا درد رکھنے والے بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صرف ایک تقریر کی عنوان نہیں بلکہ ہر مسلمان کے گھر کی ضرورت ہے۔ آج کا موضوع ہے اپنے گھروں کو پرسکون بنائیے۔ آپ سوچئے، انسان سارا دن محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، مشکلات جھیلتا ہے، آخر وہ کہاں پھر لوٹ کر آتا ہے؟ اپنے گھر۔ تو اگر گھر سکون کا گہوارہ ہو تو انسان کی تھکن لمحوں میں دور ہو جاتی ہے، اور اگر گھر ہی جھگڑوں، چیخ و پکار، بد زبانی، بے ادبی اور بے سکونی کا مرکز بن جائے تو دنیا کی کوئی دولت بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی۔ اسی درد، اسی ضرورت اور اسی اہم مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اپنے گھروں کو پرسکون بنائیے، خوشگوار اور مثالی گھر کی تعمیر کے سنہرے اصول۔ میرے عزیزو، ہمارا دین اسلام صرف مسجد میں نماز پڑھنے کا دین نہیں بلکہ گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کا بھی دین ہے۔ قرآن و سنت ہمیں ایسے اصول عطا کرتے ہیں کہ اگر ہم وہ اصول اپنا لیں تو ہمارے گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں، محبتیں بڑھ جائیں، دل ایک دوسرے کے قریب آ جائے، اولاد نیک بن جائے، میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہو جائے اور ہمارا گھر دنیا ہی میں جنت کا ایک نمونہ بن جائے۔ آئیے آج قرآن و سنت کی روشنی میں ان سنہرے اصولوں کو سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے گھر بھی رحمت، محبت، سکون اور برکت کے گہوارے بن جائے۔ میرے بھائیوں، گھر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت۔ محترم بزرگوں، معزز بھائیوں اور اللہ کے نیک بندوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی اور انمول نعمت گھر ہے۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی چار دیواری کا نام نہیں بلکہ یہ محبت، سکون، عزت، عفت اور اطمینان کا مرکز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 80 میں فرمایا ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام و سکون کی جگہ بنایا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 ہے۔ میرے عزیزو، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکنا فرمایا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں دل کو سکون ملے، جسم کو آرام ملے اور انسان دنیا کی تکن اتار سکے۔ اگر گھر میں سکون نہ رہے تو باہر کی ساری آسائشیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔
اسی گھر میں انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے، اسی گھر میں انسان کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً مسلمان عورتوں کو کیا ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا۔ بھائیوں، یہ گھر ہی ہیں جہاں انسان گرمی کی تپش سے بھی بچتا ہے، سردی کی شدت سے بھی محفوظ رہتا ہے، دن بھر کی تکن کے بعد راحت پاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت برے لمحات گزارتا ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں، جو فٹ پاتھوں پر، خیموں میں یا کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ اپنا گھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر کی اس نعمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ، خوش نصیب ہے وہ شخص، کون خوش نصیب ہے جو اپنی زبان پر قابو رکھے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھے اور جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور آنسو بہائیں، تو وہ شخص خوش نصیب ہے۔ اس حدیث کی سند بھی حسن درجے کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب انسان کی 3 صفات بیان فرمائی، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کا گھر اس کے لیے کیا ہو، کافی ہو، کافی، یعنی وہ بے مقصد گلیوں، بازاروں، فضول محفلوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے گھر کو اپنی راحت، عبادت، تربیت اور سکون کا مرکز بنائے۔ اللہ اکبر! جب گھر نعمت ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اسے جھگڑوں کا اڈا نہ بنائیں، بلکہ محبت، رحمت، حسن اخلاق، ذکر الہی اور دینی ماحول کا گہوارہ بنائیے۔ بھائیوں، اگر گھر جنت جیسا بن جائے تو زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اور اگر گھر جہنم بن جائے تو دنیا کی کوئی نعمت انسان کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ تھی گھر کی عظمت اور گھر کی اہمیت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ہمارا گھر واقعی سکون کا گہوارہ بن جائے؟ کیا صرف ایک خوبصورت مکان، قیمتی فرنیچر اور جدید سہولیات گھر کو پرسکون بنا دیتی ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ تو ہرگز نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عالیشان بنگلے ہیں مگر ان کے دل بے سکون ہیں، اور کتنے ہی ایسے خوش نصیب ہیں جن کے گھر بالکل سادہ ہے مگر وہاں محبت ہے، رحمت ہے، احترام ہے، ذکر الہی ہے اور سکون ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے، پرسکون گھر دولت سے نہیں بلکہ محبت سے اور دینداری سے بنتا ہے۔ پرسکون گھر سامان سے نہیں بلکہ ایمان سے بنتا ہے۔ پرسکون گھر اونچی دیواروں سے نہیں بلکہ اونچے اخلاق سے، بلند کردار سے بنتا ہے۔ اسی لیے آج کے خطبہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کون سے سنہری اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیے اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں گھروں کو پرسکون بنانے کے سنہری اصول ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں، تاکہ ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو،
اور ان کی جگہ محبت عام ہو، بچوں کی بہترین تربیت ہو، میاں بیوی کے تعلقات مضبوط ہو، والدین کا احترام قائم ہو، اور ہمارا ہر گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز بن جائے۔ تو پہلا سنہری اصول، اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیجیے۔ میرے بزرگوں، میرے محترم بھائیوں، گھروں کو پرسکون بنانے کا پہلا اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ ذرا سوچئے، ایک باپ اپنے بچوں کو دھوپ سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، اور دنیا کی ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہ کرے تو کیا اس نے اپنی سب سے بڑی ذمہ داری ادا کر دی؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے سخت گیر اور نہایت طاقتور فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اسے فوراً بجا لاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اپنی فکر کرو، بلکہ فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یعنی باپ صرف کمانے والا نہیں بلکہ نگہبان بھی ہے، اور ماں صرف کھانا پکانے والی نہیں بلکہ اپنی اولاد کی معلمہ بھی ہے، مربیہ بھی ہے۔ اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، موبائل کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کی فکر نہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس آیت مبارکہ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ بھائیوں، گھر کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ وہاں قیمتی سامان ہو، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد اللہ کا فرما بردار ہو۔ اور دوسرا سبب، گھر کے سربراہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، گھروں کو پرسکون بنانے کا دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ گھر کا سربراہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ یاد رکھیے، اسلام نے مرد کو صرف گھر کا مالک نہیں بنایا بلکہ نگہبان، ذمہ دار اور جواب دہ بھی بنایا ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب مال نہ کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ شہرت، نہ اولاد، بلکہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا اور اس سے سوال ہوگا کہ تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اسے کیسے نبھایا۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضیعه حتى يسأل الرجل عن اہل بیته۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر ذمہ دار شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا، یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کتنے مہنگے کپڑے پہنائے،
بلکہ یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے انہیں نماز سکھائی، کیا تم نے انہیں قرآن سے جوڑا، کیا تم نے انہیں حلال و حرام کی تمیز سکھائی، کیا تم نے اپنے گھر کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا تو کامیاب ہوں گے، اور اگر غفلت برتی اس دنیا میں تو پھر آپ خود سوچئے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب تیسرا سبب بیان کرتے ہیں۔ گھر دین، عزت اور سکون کی پناہ گاہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گھر جو ہے یہ صرف سونے کھانے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ مومن کا قلعہ ہے۔ قلعہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے، اور فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ کہا اپنے گھر میں۔ آج فتنے ہر طرف پھیل چکے ہیں، بازاروں میں فتنہ، سوشل میڈیا میں فتنہ، موبائلوں میں فتنہ، نظریں بھی آزمائش میں ہیں، کان بھی آزمائش میں ہیں۔ ایسے حالات میں مومن کا سب سے محفوظ مقام اس کا اپنا گھر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو، اور وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ روئے، آنسو بہائے۔ میرے بھائیوں، کتنی خوبصورت زندگی کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور بلا ضرورت باہر پھرنے کے بجائے اپنے گھروں کو آباد رکھو اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور توبہ کرو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی سکون پاتا ہے، اور جو یہ عمل کرتا ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک سنہرا اصول یاد رکھیے، اور وہ ہے گھر کے سکون بنانے کے لیے نیک بیوی کا انتخاب۔ پرسکون گھر کی مضبوط بنیاد۔ محترم سامعین، میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر محبت، رحمت، سکون اور برکت کا گہوارہ بن جائے تو اس کی سب سے پہلی بنیاد نیک اور صالحہ بیوی کا انتخاب ہے۔ یاد رکھیے، گھر صرف اینٹوں اور سیمنٹ سے نہیں بنتا، بلکہ نیک کردار سے بنتا ہے، اور اس کردار کی تعمیر میں سب سے اہم کردار عورت کا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر گھر کی نسبت عورت کی طرف فرمائی ہے۔ جو گھر کی نسبت ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف فرمائی ہے، بیوی کی طرف۔ دیکھو قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی بیویوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، بلکہ فرمایا کہ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ تو جو گھر کی نسبت ہوئی یہاں اس آیت میں مرد کی طرف ہوئی یا عورت کی طرف ہوئی؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹیڑھی رہو۔ یہ مسلم خواتین کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے شوہروں کے گھروں میں۔ گھر کی نسبت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی خواتین کی طرف کر دی ہے کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹیڑھی رہو۔ اور ایک مقام پر فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، گھر اگرچہ مرد کی ذمہ داری اور کفالت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت عورت کی طرف فرمائی، کیونکہ گھر کی اصل رونق، اس کی تربیت اور اس کی محبت اور اس کا سکون عورت ہی کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ صرف ایک مقام پر
یہ نسبت تبدیل ہوئی۔ قرآن مجید میں جہاں آپ گھر کا ذکر کریں گے پڑھیں گے تو وہاں پہ گھر کی جو نسبت ہے وہ عورت کی طرف ہے، صرف ایک مقام پر عورت کی طرف نہیں ہے، اور اس میں بھی مرد کی طرف نسبت نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے، صرف ایک مقام پر یہ نسبت تبدیل ہوئی ہے، اور وہ اس وقت جب گناہ اور سزا کا ذکر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر انہیں گھروں میں رو کے رکھو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اپنے گھروں میں یا تم اپنے گھروں میں، بلکہ یہ فرمایا انہیں گھروں میں رو کے رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو گھر کی عزت، وقار اور سکون کا مرکز بنایا ہے۔ مرکز گھر کے سکون کا، راحت کا مرکز نیک صالحہ بیوی ہے، بہترین سرمایہ نیک بیوی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین نعمت کیا فرمایا، نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ میرے بھائیوں، گاڑی اچھی ہو، بنگلہ خوبصورت ہو، کاروبار بڑا ہو، لیکن اگر بیوی نیک نہ ہو تو گھر جنت نہیں بن سکتا۔ اور اگر آمدنی کم ہو، گھر چھوٹا ہو، لیکن بیوی اللہ والی ہو، صبر کرنے والی ہو، دیندار ہو، وفادار ہو، تو وہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو پرسکون بنائے، جنت کا گہوارہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے ہمیں بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔